اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ روحام اور ملیحہ کے درمیان فاصلے کم ہونا شروع ہو چکے، لیکن ملیحہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے جو روحام کو ابھی بھی اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔ بار بار روحام اس کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے اسے نفرت ہے۔ اب ملیحہ اپنی ماں کے کہنے پر تیار ہوتی ہے روحام کے لیے، تو روحام کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن رات میں جب لپسٹک ہٹانے لگی تو وہ منع کرتا ہے کہ بہت اچھی لگ رہی ہے، ایسے ہی رکھو۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اور ملیحہ کی ماں کو بہت سکون ہے یہ سوچ کر کہ روحام کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے میرا دکھ بانٹ لیا ہو۔ وہ ملیحہ سے کہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے اس نے۔ ماں کی باتوں پر ملیحہ کو فخر ہوتا ہے روحام جیسے شوہر کو پا کر، اور روحام جیسے شوہر سے مجھے لگتا ہے یہ صرف ڈراموں میں ہی ہوتے ہیں، حقیقت میں ایسا مٹیریل بننا ختم ہو چکا ہے۔ ادھر موہت کی ماں کو تو الگ صدمہ لگا ہوا ہے اپنے بیٹے کے جیل جانے کا، اور ان 6 مہینوں میں جب موہت پاکستان میں نہیں ہوگا ملیحہ اور روحام ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہوں گے اور ان کے درمیان دراڑ ڈالنا موہت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ فی الحال تو موہت کی بڑی بہن کو اپنی شادی کی پڑی ہے کہ وہ 6 مہینے انتظار نہیں کر سکتی، اور جب ماں اسے دھمکی لگاتی ہے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گی، اور چھوٹی بہن بھی اسے ڈراتی ہے کہ موہت کے ساتھ ساتھ اگر امی بھی تمہاری شادی میں شریک نہ ہوئی تو تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ یہ سن کر موہت کی بڑی بہن پریشان ہوتی ہے، اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتی، تو اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی ہے کہ تم نے بھی اگر میری شادی پر نہیں آنا تو ایک ہی بار مجھے بتا دو تاکہ سارے رشتوں پر ایک ہی بار فاتحہ پڑھ لوں میں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ کبیر کا موڈ بلاخر ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ ثنا کے ساتھ وہ بار بار اسے مناتی جو ہے، اور آخرکار کبیر اسے کہتا ہے کہ رات کو ایک فنکشن ہے، تم نے تیار ہو کر وہاں جانا ہے، ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا، اچھے سے تیار ہو کر جانا، اور اس بار تم مسز کبیر بن کر جاؤ گی، شکایت کا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اور یہاں پر ثنا حیران ہوتی ہے کہ کبیر اسے اکیلے کیوں بھیج رہے ہیں فنکشن پر، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے، میری طرح کبیر کس کس کو مشکوک لگ رہا ہے اس بات کے بعد۔